بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ سسٹرز، آج انشاءاللہ ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 سے آنورڈ پڑھیں گے، اور اس سے پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ جل شانہ نے بتایا کہ کسی بشر کے لیے یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ حکمت اور نبوت عطا کی ہو اور پھر وہ لوگوں سے یہ کہنا شروع کر دے کہ اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت سٹارٹ کر دو۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ جو لوگ اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں اور اپنی قسموں کو بیچ دیتے ہیں تھوڑے سے فائدے کے لیے، تو ان کے ساتھ بروز قیامت یہ حساب ہوگا کہ اللہ جل شانہ نہ تو ان سے کلام کریں گے، نہ ان کی طرف دیکھیں گے، اور نہ ہی انہیں پاک کریں گے۔ یہ ان کے لیے جو ہے وہ سزا ہوگی بروز قیامت۔ تو آج کا جو لیکچر ہے اس کے جو مین ٹاپکس ہیں، جو مین مضمون ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ آج ہم پڑھیں گے کہ اللہ جل شانہ نے تمام انبیاء سے یہ عہد لیا ہے عالم ارواح میں کہ جب بھی ان کی موجودگی میں کوئی دوسرا نبی آئے گا تو انہیں اس نبی کی جو ہے، نبی یا رسول جو بھی، تو انہیں اس کی جو ہے وہ مدد بھی کرنی ہوگی اور ان پر ایمان بھی لانا ہوگا۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر فرض کریں ایک نبی ہے اور اس کی موجودگی میں کوئی دوسرا نبی آ گیا تو اس پر یہ لازم ہے کہ وہ اس دوسرے نبی کی جو ہے وہ مدد کرے اور اس پر ایمان لائے، اور اپنی امت کو بھی جو ہے وہ ان پر ایمان لانے کی جو ہے وہ تلقین کرے۔ یہ ایک چیز ہم پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ زمین و آسمان کی تمام جو چیزیں ہیں وہ جو ہیں وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، خوشی سے ناخوشی سے ہر چیز اللہ کے جو ہے وہ تابع فرمان ہے۔ تو انسان کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اللہ ہی کا جو ہے وہ تابع فرمان ہو کر رہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ اسلام کے علاوہ جو ہے وہ کوئی چیز قابل قبول نہیں ہے، یعنی کوئی اور طریقہ کار جو ہے وہ قبول نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں، صرف اور صرف اسلام جو ہے وہ قبول ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی کسی بھی چیز کو، کسی بھی اس کو جو ہے وہ فالو کر رہا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ مقبول نہیں ہے۔ اور جو ہم چیز آج کے لیکچر میں انشاءاللہ کور کریں گے، اللہ کے حکم سے اگر ہم ساری آیات کو ہم کور کر لیں اور تیسرے پارے کا اینڈ ہو گیا تو اس میں ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ جو لوگ کفر پر مر جائیں، یعنی ایک تو ہوتا ہے نا جو شخص گناہ کرتا رہے اور توبہ کر لے، اور پھر وہ شخص ہے کہ جو کفر ہی پر اڑا رہے اور کفر ہی پر اس کی موت ہو جائے تو اس کی توبہ جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی، اور اگر وہ بروز قیامت زمین بھر کر سونا جو ہے وہ فدیہ دینا چاہے گا تو اس سے وہ فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ ہمارے آج کے لیکچر کے جو ہیں وہ مین ٹاپکس ہیں۔ آئیے آج کا جو لیکچر ہے اس کو ہم باقاعدہ جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اور جب لیا اللہ نے، مِثَاقَ النَّبِيِّينَ، نبیوں سے میثاق، یعنی نبیوں سے جب اللہ جل شانہ نے عہد لیا عالم ارواح میں، وہاں کی بات ہو رہی ہے۔ لَمَا أَعْطَيْتُكُمْ، البتہ جو دی ہے میں نے تم کو، من کتاب و حکمت، کتاب اور حکمت، ثم پھر جاءکم، آئے تمہارے پاس، رسول مصدق لما معکم، رسول جو کہ تصدیق کرتا ہو اس چیز کی جو کچھ تمہارے پاس ہے، لتؤمنن بہ، تمہیں اس پر جو ہے وہ ضرور بالضرور جو ہے وہ ایمان لانا ہوگا، وَلَتَنْصُرُنَّ، اور ساتھ میں اس کی جو ہے وہ مدد بھی کرنی ہے۔ یعنی اللہ جل شانہ نے عالم ارواح میں تمام انبیاء سے یہ عہد دیا کہ اگر ان کے دور میں کوئی دوسرا نبی آئے گا تو انہیں اس نبی کو پر جو ہے وہ ایمان بھی لانا ہے اور ساتھ میں ان کی جو ہے وہ مدد بھی کرنی ہے۔ یہ اللہ پاک نے تمام انبیاء سے جو ہے وہ اس چیز کا جو ہے وہ عہد لیا ہے۔ آگے آیت پڑھتے ہیں۔ قال، اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، اقررتم، کیا تم اقرار کرتے ہو، یعنی تمام انبیاء سے، واخذتم، اور لیتے ہو، علی ذالکم اسری، میرے اس بھاری بوجھ کو لیتے ہو، یعنی اللہ جل شانہ نے جو ہے وہ تمام انبیاء سے جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ کیا میرے اس بھاری بوجھ کو تم لوگ ایکسیپٹ کرتے ہو، اس کو جو ہے وہ قبول کرتے ہو۔ قالوا اقررنا، اس پر تمام انبیاء نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ ہم اس چیز کا اقرار کرتے ہیں، ہم اس چیز کو جو ہے وہ قبول کرتے ہیں۔ قال، اللہ جل شانہ کا ارشاد پاک ہے، فاشہدوا، پس گواہ ہو جاؤ، یعنی تمام انبیاء علیہ السلام سے جو اللہ جل شانہ کا ارشاد پاک ہے کہ تم سب جو ہے وہ اس چیز پر گواہ ہو جاؤ۔ وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی تمہارے ساتھ جو ہے وہ اس سارے اس پر جو ہے گواہ ہوں۔ اب اللہ جل شانہ خود گواہی، کتنی بڑی بات ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام انبیاء سے اس چیز پر جو ہے وہ میثاق لیا ہے، عہد لیا ہے
کہ اگر فرض کرو ایک نبی کے دور میں کوئی دوسرا نبی یا رسول آتا ہے تو اس پر یہ لازم ہے کہ اس نے اس نبی پر جو ہے وہ ایمان بھی لانا ہے اور ساتھ میں اس کو جو اس کے مشن میں جو ہے وہ سپورٹ کرنا ہے۔ یہ تمام انبیاء سے جو اللہ پاک نے عہد لیا ہوا ہے۔ اچھا، اس آیت کی تفسیر میں ایک اور چیز بھی ہے، وہ بھی میں آپ کو جو ہے وہ بتانا چاہوں گی یہاں پہ، کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جو ہے وہ اس آیت کی تفسیر میں جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے تمام انبیاء سے اس چیز پر عہد لیا ہے کہ اگر ان نبیوں کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ آتے ہیں، ان کی بعثت ہوتی ہے، تو انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان بھی لانا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ مدد بھی کرنی ہے۔ یعنی آپ اس طرح سمجھ لیں کہ تمام انبیاء پر جو ہے وہ یہ چیز لازم ہے کہ وہ ان کے دور میں اگر کوئی دوسرا نبی آئے گا تو انہیں اس پر جو ہے وہ ایمان بھی لانا ہے اور ساتھ میں ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ اس چیز میں لے لیں کہ ہر نبی سے اس چیز پر بھی عہد لیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ان کے دور میں آتے ہیں تو انہیں ان پر بھی جو ہے وہ ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ تمام انبیاء کے سردار ہیں اور تمام انبیاء میں جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ سب سے زیادہ فضیلت ہے۔ اس پر میں آپ کو صحیح مسلم کی روایت سناتی ہوں۔ انٹرنیشنل نمبرنگ میں اس کا نمبر ہے 523۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ اس کے راوی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ مجھے 6 چیزوں پر جو ہے وہ تمام انبیاء پر فضیلت دی گئی ہے۔ وہ 6 چیزیں کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے ہیں۔ یہ پہلی چیز ہے، یعنی تھوڑے ورڈز میں وسیع مفہوم جو ہوتا ہے، جیسے ہم کہا جائے کہ تھوڑی بات اور اس کا میننگ جو ہے وہ بہت بڑا ہو۔ دوسرا جو ہے وہ ہے کہ دشمنوں پر رعب اور دبدبے کے ذریعے میری مدد کی گئی ہے۔ تیسرا ہے کہ میرے لیے اموال غنیمت جو ہے وہ حلال کر دیے گئے ہیں، پچھلی امتوں پر جو ہے وہ مال غنیمت جو ہے وہ حلال نہیں تھا۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ زمین میرے لیے پاک کرنے والی اور مسجد قرار دی گئی ہے، یعنی کہ اگر فرض کریں اگر آپ نماز کے لیے گئی ہیں اور آپ کو مسجد نہیں مل رہی تو آپ کسی بھی جگہ جو ہے وہ نماز جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، اور اگر پانی نہیں مل رہا تو آپ تیمم کے تھرو جو ہے وہ اس کو جو ہے اس فیسلٹی کو اویل کر سکتے ہیں۔ اگلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ مجھے تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، کیونکہ جو پچھلے انبیاء تھے وہ کسی اسپیسیفک قوم کی طرف جو ہے وہ بھیجے جاتے تھے، جیسے کہا جاتا ہے نا رسولاً الی بنی اسرائیل۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ فضیلت ہے کہ آپ تمام مخلوق کی طرف جو ہے وہ رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اور آخری فضیلت یہ ہے کہ میرے ذریعے سے جو ہے وہ نبوت کو مکمل کیا گیا، یعنی میں خاتم النبیین ہوں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو صحیح مسلم کی روایت سناتی ہوں 2278۔ اس کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں گا، پہلا شخص ہوں گا جس کی قبر کھلے گی، سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں گا اور سب سے پہلا ہوں گا جس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتنا اونچا مقام ہے۔ سورہ صف کی آیت جو ہے اس میں آتا ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی بشارت بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک پیغمبر جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، میں ان کی بشارت سناتا ہوں۔ یعنی نبیوں نے آپ کے آنے کی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسپیشلی کہ آپ کے آنے کی جو ہے وہ بشارت سنائی ہے۔ قرآن میں جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ اللہ پاک نے جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ اور اسی طرح سفر معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، صحیح مسلم میں یہ روایت آتی ہے کہ آپ نے تمام انبیاء کی جو ہے وہ امامت کرائی ہے، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ جو ہے وہ امام الانبیاء ہیں، تمام نبیوں کے جو ہیں وہ سردار ہیں۔ تو اس آیت سے جو ہے وہ اب یہ دونوں چیزیں آپ نے سمجھنی ہے کہ ہر نبی پر جو ہے وہ یہ لازم ہے، ہر نبی پر اور ہر رسول پر اللہ جل شانہ نے جو ہے یہ ان سے عہد لیا ہوا ہے کہ اگر ان کے دور میں کوئی دوسرا نبی یا رسول آئے گا تو انہیں اس پر ایمان لانا ہے اور ان کی مدد کرنی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس آیت میں جو ہے وہ یہ چیز بھی اس آیت کی تفسیر میں ہے کہ ہر نبی اور رسول سے جو ہے وہ اللہ جل شانہ نے یہ عہد بھی لیا ہوا ہے کہ اگر ان کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ بعثت فرماتے ہیں تو انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ہے وہ ایمان لانا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ مدد کرنی ہے، اور اپنی امت کو بھی یہ تلقین کرنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ہے وہ ایمان لائیں اور آپ کو جو ہے وہ اللہ کا رسول مانیں۔ تو اب اس چیز کو آپ نے جو ہے وہ مکس نہیں کرنا اور اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ فَمَن تَوَلَّى، تو جو کوئی مڑا، بعد ذَلِكَ، اس کے بعد، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو بس وہی لوگ فاسق ہیں، یعنی جو کوئی
اللہ کے جو ہے وہ اللہ جل شانہ نے جب اپنے نبیوں سے جو ہے وہ عہد لیا ہے کہ ایک نبی جو ہے وہ دوسرے نبی کو جو ہے وہ مانے گا اور اپنی امت کو بھی یہی تلقین کرے گا کہ میرے بعد آنے والے جو نبی ہیں ان پر جو ہے وہ ایمان لانا ہے، تو جو کوئی ایمان نہیں لائے گا ان کی امت میں سے تو وہی لوگ جو ہوں گے وہ کیا ہوں گے، وہ فاسق ہوں گے۔ اگر ہم اس چیز کی پریکٹیکل اگزامپل دیکھیں نا تو حضرت یحییٰ علیہ السلام جو ہے نا وہاں سے جو ہے نا ہمیں ایک پریکٹیکل اگزامپل ملتی ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ تصدیق کی، ان کی تائید کی، ان کی مدد کی، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کی زندگی میں ہی جو ہے انہوں نے جو ہے وہ بعثت فرمائی تھی۔ تو یہ چیز ہے کہ جو اب دیکھیں ہر امت پر جو ہے نا، تمام پچھلی امتیں ہیں ان پر بھی یہ لازم ہے کہ جیسے جو بعد میں نبی آئیں گے ان پر ان امتوں کو بھی جو ہے وہ ایمان لانا ہے، جس طرح نبیوں پر لازم اللہ نے کیا ہے، نبیوں سے اللہ جل شانہ کا جو ہے وہ عہد ہے، اسی طرح ان کی امتوں سے پر بھی جو ہے وہ یہ چیز جو ہے وہ ان پر فرض کر دی گئی ہے کہ انہیں بھی جو ہے وہ جتنے نبی جو ہے ان کے بعد جو ہے وہ آتے جائیں گے ان پر جو ہے وہ ایمان لانا ہے۔ اچھا جی، بڑھتے ہیں اگلی آیت کی جانب۔ افغیر دین اللہ یبغون، تو کیا یہ اللہ کے دین کو چھوڑ کر کوئی اور دین ڈھونڈتے ہیں؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ اسی کے تابع ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، یعنی جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے اسی کے جو ہے وہ فرما بردار ہے، اسی کے جو ہے وہ حکم میں ہے، اسی کے جو ہے وہ تابع ہے، سرنڈرڈ ہے، کوئی بھی ورڈ آپ یوز کر لیں۔ طوعا وقرحا، یعنی خوشی سے یا ناخوشی سے، ہر چیز اللہ کے حکم کے جو ہے وہ اکارڈنگلی ہے۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف جو ہے وہ سب جو ہے وہ لوٹائے جائیں گے۔ یعنی اللہ پاک بتا رہے ہیں کیا یہ اسلام کو چھوڑ کر، اللہ کے دین کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ ڈھونڈتے ہیں؟ انہیں کوئی اور چیز جو ہے وہ اٹریکٹ کر رہی ہے، جبکہ کائنات کی ہر چیز تو اسلام پر ہے۔ کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ اسلام پر ہے، سوائے انسان کے اور جنات کے، کیونکہ ان کو اللہ پاک نے جو ہے وہ فری ول دے رکھی ہے۔ ان کے سامنے دونوں راستے ہیں، اما شاکرا و اما کفورا، یا تو شکر گزار بنے یا پھر نہ شکر بنے، دونوں راستے ہیں۔ اینڈ جو رزلٹ ہوگا وہ ہر کوئی خود دیکھے گا، انسان بھی خود دیکھیں گے، جنات بھی خود ہی دیکھیں گے۔ تو یہ چیز ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی جو ہے وہ تسبیح بیان کر رہی ہے۔ فرشتوں کو دیکھیں، وہ ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ بے جان چیزوں کو آپ دیکھیں جن کی زبان ہمیں نہیں اگر سمجھ آتی تو وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ان کی تسبیح کا انداز جو ہے وہ اپنا ہے جس کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ سورہ اسراء کی آیت نمبر 44 میں آتا ہے تو سبح لہ السماوات السبع والارض وما فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، کہ آسمان و زمین، ٹھیک ہے، ساتوں آسمان اور زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ کی حمد اور پاکی بیان کرتے ہیں، اور ہمیں اس چیز کا جو ہے وہ شعور نہیں ہے، ان کی تسبیح کیسی ہے، وہ کیسے اللہ کی حمد اور پاکی بیان کرتے ہیں، لیکن وہ کرتے ہیں۔ اٹ ڈزنٹ مین کہ اگر ہمیں سنائی نہیں پڑ رہا تو وہ کر ہی نہیں رہے، ہر چیز اللہ کی جو ہے وہ حمد اور پاکی بیان کرتی ہے۔ دیکھیں سورہ نمل میں چونٹی کا واقعہ رپورٹ ہوتا ہے کہ کس طرح وہ بتاتی ہے کہ اپنی چونٹی برادری کو بتاتی ہے کہ دیکھو سائڈ پر ہو جانا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو ہے وہ لشکر آ رہا ہے تو یہ نہ ہو کہ تم لوگ کچھ لی جاؤ۔ جو چونٹی یہ بات کر سکتی ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان نہیں کر سکتی، سوچنے کی بات ہے نا۔ جو اتنا اس کا سارا واقعہ اللہ پاک نے جو ہے وہ رپورٹ کیا کہ اس نے اپنی قوم کی جو ہے خیر خواہی چاہیے، اور اللہ کو یہ بات اتنی پسند آئی، اللہ نے قرآن میں اس چیز کو جو ہے وہ بیان فرمایا۔ تو جو اپنی برادری سے یہ بات کر رہی ہے اور ان کی یہ بولی حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ سمجھ آئی ہے اور وہ اس پر مسکرائے ہیں۔ تو اگر وقت کا پیغمبر چونٹی کی جو ہے وہ بولی سمجھ سکتا ہے، زبان سمجھ سکتا ہے، تو اللہ جل شانہ اپنی اس چونٹی کی تسبیح کیسے نہیں سمجھتا ہوگا؟ اللہ اپنی اتنی چھوٹی سی مخلوق کی جو تسبیح ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ ہدہد کا واقعہ رپورٹ ہوتا ہے، ہدہد کا واقعہ رپورٹ ہوتا ہے کہ وہ کس طرح ملکہ سبا کا سارا جو ہے وہ حال احوال جو ہے آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو سناتا ہے۔ تو جب وہ یہ حال احوال سنا سکتا ہے تو وہ اللہ کی تسبیح کیسے نہیں بیان کر سکتا؟ تو اسی طرح جو بادل گرجتے ہیں اور جو بجلی کی چمک ہوتی ہے، یہ بھی اللہ کے اپنے انداز میں تسبیح کرتے ہیں، اور انسان کو اس چیز کا شعور نہیں ہے۔ میں آپ کو صحیح بخاری کی روایت سناتی ہوں، 3583 نمبر پہ ہے کہ ایک لکڑی کا سہارا لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ خطبہ دیا کرتے تھے ممبر بننے سے پہلے، اور جب ممبر بن گیا تو آپ جو ہے وہ اس خطبہ دینے کے لیے اس پر تشریف لے گئے، تو پھر اس لکڑی کے اس میں سے نا کھجور کا تنا تھا ایک طرح سے، اس سے جو ہے وہ باریک آواز میں جو ہے وہ رونے کی آواز آتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے قریب ہے اور اس پر اپنا ہاتھ پھیرا، تو جو لکڑی کا تنا ہے وہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی محسوس کر رہا ہے تو وہ کیا اپنے رب کی جو ہے وہ تسبیح بیان نہیں کرتا ہوگا؟ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت 2277
انٹرنیشنل نمبرنگ کے حساب سے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ میں مکہ میں اس پتھر کو بھی جانتا ہوں جو بعثت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا، یعنی پتھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا کرتا تھا. جو پتھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا کرتا ہوگا تو اللہ اپنے رب کی تسبیح بھی تو بیان کرتا ہوگا. تو اسی طرح صحیح مسلم کی روایت 1392 انٹرنیشنل نمبرنگ کے حساب سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا احد ایک پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. پہاڑ انسانوں سے محبت کر سکتا ہے؟ اگر انسانوں سے محبت کر سکتا ہے تو وہ اپنے رب کی تسبیح بھی تو بیان کرتا ہوگا نا. سوچنے کی بات ہے نا. لیکن یہ چیزیں ہماری عقل اور ہماری شعور سے باہر ہے. بٹ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہمیں ایک چیز دکھائی نہیں پڑ رہی یا ہماری جو ہے وہ عقل اس چیز کا ادراک نہیں کر پا رہی تو وہ ہو ہی نہیں رہی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ تو وہ چیزیں ہیں نا، میں جو بے جان چیزیں ہیں ان میں بھی اگر آپ دیکھیں گے نا، مثال کے طور پہ ہر بے جان چیز جو ہے وہ کس چیز سے بنی ہے. بلکہ پہلے میں آپ کو یہ بات اس طرح سے سمجھاتی ہوں کہ اگر ہم دیکھیں نا، سورج چاند جو ہے وہ اپنے اپنے آربٹس میں ہے، ٹھیک ہے. ہر ایک زمین، ہر چیز جو ہے وہ اپنے آربٹس میں جو ہے وہ موو کر رہی ہے. کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ وہ اپنا آربٹ چھوڑ کے دوسرے کے آربٹ کی طرف جو ہے وہ چلی جائے. یعنی ہر چیز جو ہے وہ اپنی ایک اس کے اندر ہے، مدار کے اندر ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ دوران حج یا دوران عمرہ دیکھیں حاجیوں کو جب وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں تو وہ بھی ایک اسپیسیفکلی جو ہوتا ہے وہ ایک ایسی نہیں موومنٹ ہوتی کہ وہ خانہ کعبہ کے گرد جو ہے وہ چکر لگا رہے ہوتے ہیں، گول گول چکر لگاتے ہیں. ایسے ہی چکر جو ہیں وہ اوپر سورج، چاند اور جو ہے وہ یہ ساری جتنے بھی ہیں جو ہیں یہ ہیونلی باڈیز جو ہیں لگا رہی ہیں. یہی چیز، یہی موومنٹ اگر آپ دیکھیں بے جان چیز، ہر بے جان چیز کے اندر، ہر چھوٹی سے چھوٹی بے جان چیز بھی کس سے بنی ہے؟ ایٹم سے تو بنی ہے نا. ہر چیز کے اندر جو ہے وہ ایٹم موجود ہے. تو ایٹم کے اندر کیا ہے؟ ایٹم کے اندر جو ہے وہ الیکٹران اور پروٹون ہے جو کہ اپنے اپنے مدار میں گول گول گھوم رہے ہیں. یعنی ہر چیز جو ہے وہ اپنے طریقے سے اللہ کی جو ہے وہ تسبیح بیان کر رہی ہے، اللہ کی حمد بیان کر رہی ہے، اللہ کی عبادت کر رہی ہے. انداز مختلف ہو سکتا ہے، کچھ بول کر، جیسے پرندے جو ہے وہ بول کر رہے ہیں، چہچہا کر رہے ہیں، پتھر اپنے انداز میں کرتے ہوں گے، درخت اپنے انداز میں کرتے ہوں گے، لیکن کرتے ہیں وہ اللہ کی حمد اور تسبیح بیان کرتے ہیں. انسان کو اس چیز کی سمجھ نہیں آتی. تو اللہ پاک اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ کیا تم اللہ کے دین کو چھوڑ کر اور کوئی دین ڈھونڈتے ہو؟ دیکھو تو کائنات میں تمہیں کوئی اور، کسی جگہ کوئی اور تمہیں دین نظر آتا ہے؟ ہر چیز تو میری تسبیح بیان کر رہی ہے، پھر تم میرے دین کو چھوڑ کے اور کہاں جاتے ہو؟ کدھر تم جو ہے وہ راستہ ڈھونڈتے ہو؟ اگلی آیت کو بھی جو ہے ہم اس کے ساتھ ہی پڑھ لیتے ہیں. قل آمنا باللہ، کہو ہم ایمان لائے اللہ پر. اچھا، پچھلی آیت میں جو بتا رہا ہے اللہ پاک کہ زمین و آسمان کی ہر چیز جو ہے وہ میرے تابع فرمان ہے، وہ میری ہی تسبیح بیان کرتی ہے، وہ میرے ہی حکم کے مطابق چلتی ہے. اب اگلی آیت میں اللہ جل شانہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو تمہارا بھی ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے. تم بھی اپنے جو ہے وہ قبلے جو ہے وہ سیدھے کر لو اور کہہ دو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر. وما انزل، اور جو اتارا گیا، علینا ہم پر، وما انزل علی ابراہیم، اور جو اتارا گیا ابراہیم پر، و اسماعیل، اور اسماعیل پر، و اسحاق، اور اسحاق پر، و یعقوب، اور یعقوب پر، والاسباط، اور ان کی اولادوں پر، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو دیے گئے موسیٰ اور عیسیٰ، والنبیون، اور نبی من ربہم، اپنے رب کی طرف سے. یعنی ہم اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ کہو ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو کچھ ہماری طرف اتارا گیا ہے اور جو ہم سے پہلے انبیاء پر جو ہے وہ اتارا گیا ہے، ہم ان سب چیزوں پر جو ہے وہ، ان سب کتابوں پر، ان سب جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے جو احکامات نازل کیے ہم ان پر ایمان لاتے ہیں. لا نفرق بین احد منہم، نہیں تفریق کرتے ہم ان میں سے کسی بھی ایک میں. یعنی کہ کسی نبی کو مانتے ہیں اور کسی کو نہ مانے، یہ ہمارا جو ہے وہ ایٹیٹیوڈ نہیں ہونا چاہیے. وَنَحْنُ لَهُ مسلمون، اور ہم اسی کے لیے جو ہے وہ فرما بردار ہیں اور اسی کے جو ہے وہ ہم مسلمون ہیں، یعنی کہ اسی کے تابع فرمان ہیں، اسی کے جو ہے وہ فرما بردار ہیں. تو پچھلی آیت میں اللہ پاک نے بتایا کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، اور اگلی آیت میں اب اللہ پاک ہمیں بتا رہا ہے کہ دیکھو تم جو ہو نا، کہہ دو ہم بھی ایمان لاتے ہیں اللہ پر، ہم بھی اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم بھی اپنے رب کا راستہ جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں، ہم بھی اللہ نے جو کتاب اتاری ہے سابقہ انبیاء پر اور جو کتاب ہماری طرف بھیجی گئی ہے ہم اس پر جو ہے وہ ایمان لاتے ہیں اور ہم اپنے رب ہی کے جو ہے وہ فرما بردار ہیں. تو یہی اگر انسان کا ایٹیٹیوڈ ہو جائے اور وہ اس سب چیز کو سمجھ جائے
کہ کس طرح ہر چیز جو ہے وہ اللہ کے جو ہے وہ حکم کے مطابق ہے، اور اللہ کے آگے جو ہے وہ کس طرح سرنڈرڈ ہے. تو انسان کو بھی یہ چاہیے، انسان اور جنات کو چاہیے کہ وہ اللہ کے جو ہے وہ آگے اپنے آپ کو جو ہے وہ سرنڈرڈ کر دیں، بغاوت کا ایٹیٹیوڈ چھوڑ دیں، سرکشی چھوڑ دیں، اور اسلام کا جو ہے وہ رستہ اپنائیں. اگلی آیت میں یہ بات آ گئی، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ، اور جو کوئی ڈھونڈے گا اسلام کے علاوہ دین فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو کوئی اسلام کے علاوہ دین ڈھونڈے گا تو اس سے ہرگز جو ہے وہ قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں جو ہے وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا. یعنی کوئی اسلام کو چھوڑ کے کوئی بھی رستہ اختیار کرتا ہے، بے شک جتنے مرضی زندگی میں اچھے کام کیے، چیریٹی کی ہے، فلاں کیا، دھماکہ کیا، سخاوت کیا، اسلام پہ نہیں تھا، اللہ کو نہیں جس نے مانا، اس کی کوئی نیکی قبول نہیں ہے، کیونکہ شرک کے ساتھ آپ کا کوئی جو ہے نا گڈ ڈیڈز ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو اس میں ہمارے لیے لیسن ہے کہ تمام قسم کی بدعات سے جو ہے نا وہ توبہ کریں اور صحیح اسلام کو جانیں، صحیح اسلام کو اسٹڈی کریں. اب یہ بھی کسی کے پاس بہانہ نہیں ہے کہ بھائی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے بھائی کیا صحیح بات ہے کیا غلط بات ہے. نہیں پتہ تو جاننے کی کوشش کرنی ہے نا، ہمیں جان تو سکتے ہیں نا. اور اگر فرض کریں پڑھنا لکھنا اگر کسی کو نہیں آتا تو وہ یہ ہے کہ وہ کسی ایسے بندے کی جو ہے وہ اس میں گائیڈنس میں آ جائے، اس بندے سے، کسی پڑھے لکھے بندے سے جو ہے وہ گائیڈ لائن لینا شروع کر دے. اور سب سے بڑھ کر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب آپ کی واقعی طلب ہوتی ہے نا تو اللہ آپ کو رستہ دکھا دیتا ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری طلب ہی نہیں ہے ٹھیک سے، تو پھر اس پر جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کیا ملے. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگا کریں، یا اللہ سیدھا رستہ دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور اس پر پھر ہمیں ہمیشہ کے لیے ثابت قدم کر دیں. اچھا جی، اگلی آیت کی جانب پڑھتے ہیں. آج ہماری آیات جو ہے وہ زیادہ ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو ٹائم کے اندر کور کر لیں. کیف یہدی اللہ، کیسے اللہ ہدایت دے سکتا ہے قوم کو کفروا، جس نے کفر کیا، بعد ایمانہم، ایمان لانے کے بعد. یعنی کیسے اللہ اس قوم کو جو ہے وہ ہدایت دے سکتا ہے جس نے ایمان لانے کے بعد جو ہے وہ کفر کیا. وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ، اور گواہی دی اس بات کی کہ بے شک رسول جو ہے حق وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، کہ رسول جو ہیں وہ حق ہیں، سچے ہیں، اور وہ لے کر آئے ہیں واضح نشانیاں. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو. اچھا، اس آیت میں جو ہے وہ اشارہ ہے اس چیز کی طرف، علماء یہود کی طرف اشارہ ہے کہ جنہیں پتہ تھا، علماء یہود یا علماء نصرانیوں کے جو بڑے بڑے علماء تھے جو نجران کے اس میں بھی آئے تھے، یعنی کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان لیا، اور آپ کی جو ہے وہ ان کی بکس کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پروفیسیز تھی، ساری ان چیزوں کو جان کر اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا جو ہے وہ انکار کیا، اور جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں نا دیکھ کر آنکھ بند کر لینا، یعنی جان کر جو ہے وہ سارا جو ہے وہ معاملہ جو ہے نا انہوں نے اگنور کر دیا. تو اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور ساتھ میں گواہی بھی دی کہ یہ واقعی رسول ہیں، یعنی ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ یہ واقعی جو ہے وہ اللہ کے سچے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں. تو پھر اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں ایسی قوم کو ہدایت کہاں سے مل سکتی ہے. اچھا، اس آیت میں ان جنرل بھی یہ چیز اپلائی ہو سکتی ہے کہ کوئی شخص بھی جو ہے وہ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد جو ہے وہ مرتد ہو جائے، یعنی دین کو چھوڑ دے، تو وہ جو ہے اس کے لیے جو ہے اس کو کیسے ہدایت مل سکتی ہے. جو ایک بار اس نے جو کوئی شخص اسلام قبول کرے اور اسلام لانے کے بعد جو ہے وہ کوئی اور راستہ اختیار کر لے. تو آگے اگلی آیت میں ان کی جو ہے وہ سزا بیان ہو رہی ہے، پڑھ لیتے ہیں. اولئک جزاؤہم، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی جزا یہ ہے، ان علیہم، کہ ہے ان پر، لعنت اللہ، اللہ کی لعنت، والملائکۃ، اور فرشتوں کی، والناس اجمعین، اور تمام جو ہے نا انسانوں کی. یعنی کہ سب اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام انسانوں سب کی جو ہے وہ لعنت ہے ایسے لوگوں پر جو ایمان لانے کے بعد جو ہے اور حق کو پہچاننے کے بعد جو ہے وہ کفر کا رستہ اختیار کرے. اللہ اکبر، اللہم اجرنا من النار. اچھا جی، اگلی آیت بھی پڑھتے ہیں. خالدین فیہا، رہیں گے وہ اس میں، لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، کہ وہ ہمیشہ اسی لعنت کے اندر رہیں گے. یعنی جو اللہ جل شانہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام انسانوں کی لعنت، وہ اسی لعنت اور اسی پھٹکار کے اندر رہیں گے وہ لوگ ہمیشہ، اور نہیں ان سے کیا جائے گا عذاب ہلکا، اور نہ ہی وہ کہیں سے جو ہے وہ مدد جو ہے وہ ان کو ملے گی، نہ کہیں سے ان کو جو ہے وہ ایڈ مل سکے گی. اچھا جی، اگلی آیت میں جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ استثناء دیا جا رہا ہے کہ جو لوگ اپنا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ اگر صحیح کر لیں اس کے بعد بھی، تو ان کے لیے جو ہے وہ اللہ جل شانہ جو ہے وہ بخشش کا معاملہ کر سکتے ہیں. پڑھتے ہیں اگلی آیت کو. الا الذین تابوا، البتہ وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی،
سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر لی، من بعد ذالک، اس کے بعد واصلحوا، اور اپنی اصلاح بھی کر لی، فإن اللہ غفور رحیم، تو بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی اس میں پھر اللہ پاک بتا رہے ہیں کہ اگر ایسا عمل کرنے کے بعد بھی یعنی انسان نے حق کو دیکھ لیا، جان لیا، پہچان لیا، پھر کفر پہ چلا گیا، یہ کرنے کے بعد بھی اگر انسان اللہ سے سچی توبہ کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ آ رہا ہے ورڈ وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح بھی کرے، تو اللہ جل شانہ بہت معاف فرمانے والے اور بہت رحم فرمانے والے۔ دیکھیں سمجھنا اس چیز کو، اللہ پاک نے جو ہے وہ طریقہ بتایا ہے کہ جس نے توبہ کی اور ساتھ میں اصلاح بھی کی، یعنی ہم اگر توبہ کریں تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی اصلاح بھی کرنی ہے۔ صرف یہ نہیں سارا دن بیٹھ کے استغفار کی تسبیح، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، استغفار استغفار، نہیں، ہمیں کیا کرنا ہے، ساتھ میں اپنی غلطیوں کو بھی جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے اور ان کو ٹھیک کرنا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک ہیرے کی مثال رکھتی ہوں۔ ہیرا جو ہے وہ نالی کے اندر پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، نالی کے اندر ہے، آپ اس کے اوپر جو ہے نا پوری جو ہے نا بالٹی جو ہے نا صاف پانی کی ڈیل دو، صاف ہو جائے گا؟ وہ نہیں ہوگا نا، کیونکہ نالی کے اندر ہے، جتنا مرضی پانی پھینکتے جائیں اس نے کہاں صاف ہونا ہے۔ ہاں یہ ہے، اس ہیرے کو آپ باہر نکالیں، اب ایک مگ بھی آپ نے ڈالا نا وہ صاف ہو جائے گا، کیونکہ اب اس کا انوائرمنٹ بدل گیا، اب اس کی ارد گرد جو ہے وہ بدل گیا، اس کی جو ہے وہ اصلاح ہو گئی ہے، وہ غلط جگہ سے صحیح جگہ آ گیا۔ اسی طرح اگر ہم نے بھی توبہ کرنی ہے صحیح معنوں میں، تو ہمیں توبہ کے ساتھ ساتھ اپنی اصلاح بھی کرنی ہے، اپنی کریکشن بھی کرنی ہے، جہاں جہاں ہم سے جو ہے وہ غلطی ہو رہی ہے اس پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ توبہ بھی کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ اپنی غلطیوں کو جو ہے وہ ٹھیک کرنا ہے، تب جو ہے انسان کا جو ہے نا کامیابی کا راستہ وہ پاتا ہے۔ ورنہ وہی ہے، لگا رہے روزانہ اور بس جسے کہتے ہیں نا برائے نام تسبیح استغفار کی پڑھ رہا ہے، تو بس وہی ہے، پھر اللہ سن لے تو سن لے، وہی بات ہے، لیکن اصل ایٹیٹیوڈ یہ ہے کہ انسان اللہ سے توبہ کرے اور ساتھ میں اپنی اصلاح بھی کرے اور اپنی غلطیوں کو دیکھے۔ اگلی آیت پڑھتے ہیں، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بعد ایمانہم، ایمان لانے کے بعد، ثم ازدادوا، اور پھر بڑھ گئے اس میں، کفراں، یعنی اپنے کفر میں اور بڑھ گئے، لا تقبل توبتہم، تو ہرگز ان سے جو ہے ان کی توبہ جو ہے وہ قبول نہیں کی جائے گی، وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُونَ، اور یہی لوگ جو ہے وہ گمراہ ہیں، راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، راہ راست ان کا جو ہے وہ گم ہو گیا۔ یعنی جو لوگ جو ہے پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ جو توبہ کر لے، یعنی ایمان لائے اور پھر کفر کیا، اور اگر فرض کرو انہوں نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی، تو اللہ جو ہے وہ معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ اور پھر اللہ جل شانہ جو ہے بتا رہے ہیں کہ جو لوگ جنہوں نے جو ہے وہ کفر کیا ایمان لانے کے بعد، اور پھر اپنے کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، ٹھیک ہے، یعنی علماء یہود کو اگر آپ ان کا ایٹیٹیوڈ دیکھیں نا، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کو روکنے کے لیے ہر طرح کا حربہ اختیار کرتے ہیں، لوگوں کو دوسروں کو روکتے، خود روکتے اور دوسروں کو بھی روکتے۔ یہ ایٹیٹیوڈ بڑا سخت ہوتا ہے کہ انسان خود بھی جو ہے وہ غلط راستے پر ہے، اور پھر اوروں کو بھی کہہ رہا ہے کہ آؤ تم بھی اسی راستے پر آ جاؤ۔ تو اس پر اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے کہ ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں ہوگی، اور یہ لوگ جو ہیں وہ گمراہی میں ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں وہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ اچھا جی، اب ہم پڑھتے ہیں تیسرے پارے کی جو ہماری الحمدللہ آخری آیت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا سورہ آل عمران کا رکوع نمبر 9 جو ہے مکمل ہو جائے گا۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا، اور مرے، وہم کفار، کہ وہ کفر ہی کی حالت میں جو ان کی موت ہوگی، فلن یقبل من احدہم ملء الارض، تو نہیں قبول کیا جائے گا ان سے بھر کر زمین، کیا، ذہبا ولا افتدی بہ، کہ ان سے زمین بھر کر سونا فدیے کے طور پر جو ہے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ جو لوگ کفر پر ہی ساری زندگی رہے، یعنی ساری زندگی کفری کرتے رہے اور اسی کی حالت میں ان کی موت ہو گئی، ٹھیک ہے، یعنی اس میں یہ بھی امپلائڈ ہے کہ فرض کرے کوئی شخص مرنے کے ٹائم جو ہے توبہ کر رہا ہے، یعنی اب اس کو نظر آ گیا، اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو موت کا جو ہے نا وہ آخری جو ہوتی ہے نا ہچکی، اس سے پہلے انسان کی جو ہے وہ توبہ مقبول ہے، اس ٹائم جو ہے وہ توبہ مقبول نہیں ہے۔ اور اس میں وہ لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے ساری زندگی کفر کیا اور کفری پہ مر گئے، تو وہ اگر زمین بھر کر سونا، یعنی مثال آپ ایسے سمجھ لیں کہ سونے سے بنی ہوئی زمین ہو پوری کی پوری، اور وہ اس کو جو ہے وہ فدیے کے طور پر دینا چاہیں گے اللہ کے آگے، تو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے جو ہے وہ دردناک عذاب ہے، وما لہم من ناصرین، اور ان کے لیے جو ہے وہ کوئی بھی مددگار نہیں۔ تو اس پر میں آپ کو صحیح بخاری کی روایت سناتی ہوں، 334 نمبر پہ ہے کہ اللہ جل شانہ قیامت کے روز ایک ایسے جہنمی سے جو ہے وہ پوچھے گا جس کو سب سے ہلکا عذاب دیا گیا ہوگا کہ جو کچھ تمہارے پاس دنیا میں تھا، تو اگر اس کو تم آج میرے سامنے جو ہے وہ فدیے کے طور پہ دینا چاہو تو کیا دو گے؟ تو وہ کہے گا جی اللہ پاک میں دوں گا۔
تو اللہ جل شانہ شاہ فرمائیں گے جب تو آدم کی پیٹھ میں تھا تو میں نے تجھ سے اس سے بھی تھوڑی چیز کا جو ہے وہ مطالبہ کیا تھا، تھوڑی چیز جو ہے وہ تجھ سے ڈیمانڈ کی تھی کہ تو نے جو ہے میرے ساتھ شرک نہیں کرنا، اور تو نے شرک کا عمل اختیار کیا۔ تو کیا یہاں پہ اب ہمارا جو ہے وہ تیسرا پارہ الحمدللہ جو ہے وہ مکمل ہو رہا ہے۔ تو آج کے لیکچر کو اگر ہم سمرائز کریں اور اس کے جو ہم لیسنس کریں تو سب سے امپورٹنٹ لیسن ہمارے لیے یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور اللہ پاک ہم سے بھی یہی ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ ہم بھی اپنے رب کے آگے جو ہے وہ سرنڈر کر دیں۔ جتنا اپنے آپ کو اپنے رب کے آگے سرنڈر کریں گے اتنی ہماری عافیت ہے، جتنا اپنے رب سے دور رہیں گے اتنی ہمارے لیے مشکلات ہیں۔ دیکھیں اگر کوئی شخص جو ہے نا اس کو مچھلیاں پکڑنی ہیں تو وہ جنگلات کی طرف نکل پڑے تو اس کو مل جائیں گی؟ نہیں ملیں گی نا، درختوں پہ تھوڑی نہ اگتی ہیں، سمندر میں یا کسی جھیل میں جائے یا کہیں کسی دریا کے پاس جائے وہاں ملیں گی۔ اسی طرح ہم جو سکون ڈھونڈتے ہیں، خوشی ڈھونڈتے ہیں دنیا کے آسائشوں میں، دنیا داری کے اندر، یہ چیز کھا لیں گے، یہ پہن لیں گے تو ہمیں سکون ملے گا، نو، ایسا نہیں ہے۔ الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب، خوب جان لو کہ دلوں کا سکون جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں۔ اللہ کو یاد رکھیں، اللہ سے ڈر کے رہیں، اللہ کے آگے جو ہے وہ بغاوت اور سرکشی کا ایٹیٹیوڈ نہ دکھائیں۔ اللہ آپ کو دنیا و آخرت کا جو ہے وہ سکون دے گا، یقین مانیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے لیکچر کا جو ایک اور لیسن ہے کہ ایمان لانے کے بعد جو ہے وہ کفر کا راستہ جو ہے وہ کبھی اختیار نہیں کرنا، کبھی جو ہے وہ انسان بے شک جتنے مرضی مشکل حالات کیوں نہ، ایمان پر جو ہے وہ قائم رہنا ہے، ایمان پر جو ہے وہ ڈٹ جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اس چیز کی دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں ایمان کی زندگی اور ایمان کی موت عطا فرما۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمارے لیے لیسن ہے کہ جب کسی کام سے ہم توبہ کریں تو اس کے ساتھ ساتھ اپنی اصلاح بھی کریں، اپنے آپ کو اپنے انوائرمنٹ کو بدلیں۔ سپوز ہمارا فرینڈ سرکل اچھا نہیں ہے تو مثال کے طور پہ تو ہم اپنے فرینڈ سرکل کو چھوڑیں، یا کسی غلط کمپنی میں ہم جا رہے ہیں تو اس کمپنی کو چھوڑیں، یا کوئی غلط ایکٹیویٹی ہم کر رہے ہیں توبہ کرنے کے بعد اس ایکٹیویٹی کو بھی چھوڑیں۔ یعنی اپنے آپ کو بدلنا ہے تو پراپرلی بدلنا ہے، ٹھیک سے بدلنا ہے۔ اور پھر ہم نے یہ بھی پڑھا کہ کافر جو ہیں وہ بروز قیامت اگر سونا جو ہے وہ زمین جو ہے وہ سونا بھر کے بھی وہ دیں گے تو ان سے جو ہے وہ فدیے کے طور پہ قبول جو ہے وہ نہیں کیا جائے۔ تو ہر شخص یہی یاد رکھے کہ بروز قیامت جو ہے وہ کہیں سے کوئی ایڈ نہیں ملنی، کہیں سے جو ہے وہ کہیں کسی کی کوئی رشوت قبول نہیں ہونی، اور اپنے اعمال کا خود حساب دینا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پیغام کو اپنی دینی بہنوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ۔